آج ہم آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت حاتم اہم 3 صدی ہجری کے بزرگ تھے۔ حضرت شفیق بلجئی کے شاگردوں میں سے تھے اور حضرت احمد بن خزرویہ کے استاد تھے۔ حضرت حاتم زہد و تقوی میں یکتا روزگار تھے۔ مخلوق کی خیر خواہی و ضوء و نصیحت آپ کا مشغلہ تھا۔ بقول علامہ ذہبی کے آپ کو اس امت کا حکیم لقمان کہا جاتا تھا۔ ابو نعیم اصفہانی نے حلیہ الاولیاء میں اور حالات و مقالات صوفیہ میں تفصیل سے آپ کے حالات لکھے ہیں۔ اس کے اندر ابو نعیم نے حضرت حاتم اور قاضی رحی محمد بن مقاتل کے درمیان پیش آنے والا ایک طویل مکالمہ تحریر کیا ہے اور اس مکالمہ کو کتاب حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے سبق آموز اور عبرت و فکر انگیز بھی ہے۔ ابو نعیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلد سے حضرت حاتم حج کے ارادے سے نکلے، راستے میں شہر دیکھ کر ٹھہر گئے۔ آپ ایک تاجر کے مہمان تھے۔ تاجر نے ایک دن ان سے کہا کہ شہر کے ایک بہت بڑے عالم بیمار ہیں، میں ان کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت حاتم نے کہا کہ اگر عالم ہے تو میں بھی چلتا ہوں، کیونکہ فقی کی عیادت کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ النظر علی الفقہ آباد فقی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دراصل یہ قاضی القضا محمد بن مقاتل تھے، اس زمانے میں بیمار ہو گئے تھے۔ جب حضرت حاتم اس مہمان تاجر کے ساتھ قاضی صاحب کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کیا ہے، وہ تو ایک بڑی عظیم الشان ڈیوری کا استانہ ہے۔ حضرت حاتم سوچ و فکر میں پڑ گئے اور بولے کہ باب عالم علیہ الحال، ایک عالم کے دروازے کا یہ حال ہے کہ تھوڑی دیر بعد اندر سے بلاوا آیا۔ جب ڈیوری میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، پھولوں کا چمن ایک طرف ہے، فوارے سے پانی اچھل رہا ہے اور ہر ایک کمرے کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا ایک مجمع ہے، یعنی نوکروں اور چاکروں کا مجمع ہے۔ حضرت حاتم کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار قاضی صاحب کے سامنے پہنچے، دیکھا کہ ایک مکلف گدا بچھا ہوا ہے، اس پر قاضی صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ قاضی صاحب سرہانے لائن بنائے ہوئے غلام کھڑے ہیں۔ مہمانوں کو دیکھ کر قاضی صاحب مسند پر بیٹھ گئے اور حضرت حاتم سے بھی کہا کہ تشریف لائے بیٹھے، لیکن وہ کھڑے ہی رہے۔ جب قاضی صاحب نے بیٹھنے پر اصرار کیا اور ان کو دیکھا کہ انکار پر انکار کر رہے ہیں، تو قاضی نے حاتم اسم سے پوچھا کہ آپ کسی ضرورت سے تشریف لائے ہو؟ حضرت حاتم نے کہا کہ ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا پوچھئے، ذرا اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے۔ غلام سامنے کھڑے تھے، تکے قاضی صاحب کے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیے گئے اور قاضی صاحب ان سے ٹیک لگائے بیٹھ گئے۔ انتظار کرنے لگے کہ حاتم اسم کیا پوچھیں گے۔ اس کے بعد یہ مکالمہ دونوں میں شروع ہوا۔ حاتم اسم، آپ نے یہ علم کن لوگوں سے سیکھا ہے؟ قاضی، بڑے بڑے معتبر اساتذہ سے۔ حاتم اسم، ان کے پاس علم کہاں سے آیا تھا؟ قاضی، رسول اللہ کے صحابہ سے۔ حاتم اسم، رسول اللہ کے پاس علم کہاں سے آیا تھا؟ قاضی، جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ حاتم اسم، ہاں، تو ذرا یہ فرمائیں کہ آپ کے پاس علم کا جو ذخیرہ ہے، وہی ذخیرہ ہے جسے اللہ سے جبرائیل نے پایا اور جبرائیل نے رسول اللہ کو پہنچایا، اور رسول اللہ سے یہ ذخیرہ صحابہ تک پہنچا، اور صحابہ سے آپ کے بڑے بڑے معتبرار آپ کے بڑے بڑے معتبر اساتذہ تک پہنچا۔ اس ذخیرے میں کہیں قاضی کی شان و شوکت کی طرف اشارہ کر کے اس کی بھی اطلاع دی گئی ہے کہ جس کا گھر امیروں کے گھر کے مانند ہوگا اور جس کے پاس امیرانہ ٹھاٹ باٹ ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ قاضی، نہیں، یہ تو میں نے نہیں سنا۔ حاتم اسم، یہ نہیں سنا تو پھر کیا؟ قاضی کی شان و شوکت کی طرف اشارہ، اس کا علم بھی آپ تک پہنچا ہے یا نہیں کہ دنیا سے رخ پھیر کر آخرت کی تعمیر میں جو زیادہ مشغول رہیں گے اور غربا اور مسکین سے جو زیادہ محبت کریں گے اور آئندہ زندگی کی تیاری کرتے رہیں گے، خدا کے نزدیک انہی کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اسی کے ساتھ حاتم اسم کو جوش آیا اور اسی جوش میں فرمانے لگے، تم نے اپنے آپ کو کن لوگوں کی زندگی سے مطمئن کر رکھا ہے؟ رسول اللہ اور آپ کے صحابہ اور امت کے صالحین کی زندگی سے، یا فرعون و نمرود کی زندگی سے؟ تمہارے قلب نے اطمینان کو پایا ہے وہی فرعون و نمرود کی سلطنت سے، جس سے اینٹ اور چونے کی تعمیر کی ابتدا ہوئی۔ قاضی ابن مقاتل غور و فکر سے سن رہے تھے اور حاتم اسم فرماتے جا رہے تھے کہ علماء سو تم ہی کو ایک بیچارہ غریب جاہل مسلمان دنیا دار دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ایک عالم اس حال میں ہے تو پھر اپنے آپ کو میں اس سے زیادہ برے حال میں نہیں پاتا۔ کہتے ہیں کہ بیچارہ قاضی کے ہوش حاتم اسم کی اس تقریر سے لرز گئے تھے۔
घुटने की बीमारी कम होने की बजाय और इजाफा हो गया। काजी को उसी हाल में छोड़कर हातिम असम उनके घर से बाहर निकल गया। अब्बू नईम आगे तहरीर फरमाते हैं कि अहल राय को जब इस वाकया का इल्म हुआ तो इन्होंने हजरत हातिम असम से अर्ज किया कि हुजूर, अज़ुयन के तनाफसी ऐश परस्ती में उनसे बहुत आगे बढ़े हुए हैं। हजरत हातिम असम तनाफसी के पास पहुंचे और एक ना वाकिफ शक्ल में काजी तनाफसी से वजू करने का तरीका पूछा। इन्होंने बतला दिया। हातिम असम ने कहा, मैं आपके सामने वजू करता हूँ, कोई गलती रह जाए तो दुरुस्त करा दीजिएगा। ये कहकर वजू करने लगे। अबतदा में तो 3-3 दफा हर अज़ू को धोया। जब हाथ धोने की बारी आई तो बजाय 3 दफा के 4 दफा हाथों को धोया। काजी तनाफसी ने टोका कि तुमने गलती की है। कि क्या गलती की है? काजी तनाफसी ने कहा, 3 बार से ज्यादा धोना पानी को बेकार ज़ाया करना है और शरीयत में उसको असरफ फजूल खर्ची करार दिया गया है। तब हजरत हातिम असम ने सर उठाया और कहने लगे, सुभान अल्लाह, में गरीब आदमी तो एक पानी का चलो बहाकर असराफ का मुर्तकिब ठहराया गया और जनाब वाला ने ये तमतरा जो इकट्ठा कर रखा है आखिर ये किया है। काजी तनाफसी समझ गए कि हातिम असम का मतलब वजू का तरीका सीखना नहीं बल्कि इन्हें मुतनब्बे करना था। चुनाचे उन पर इसका इतना असर हुआ कि घर गए तो 40 दिन तक बाहर नहीं निकले। नसीहत, हक बात कहने का अपना एक रंग होता है और यकीना ये रंग अपना असर दिखाता है। चुनाचे इस वाकया से सबक हासिल करते हुए हमें भी चाहे कि हमेशा हक बात कहें और इस वाकया से हमें ये भी सबक मिलता है कि हम सिर्फ दुनिया ही के पीछे न भागें बल्कि अपनी आखिरत को भी मद्देनजर रखें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।